الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت میں رضا لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے قصوں کے قصب سحروں کے سحر حضور جناب پاک احمد مجتبی محمد عربی روح نفیدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر باوز بلند درود پاک ملالی علی چاو کر پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنے تیرے فیض سے اولیاء قطب و فرید صابر پیا، بنے تیرے فیض سے اولیاء قطب و فرید صابر پیا، بنے نظام خسرو جہاں یہ تیری نظر کا کمال ہے، بنے نظام خسرو جہاں یہ تیری نظر کا کمال ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ مبارک دن یوم جمعہ اور عید غوثیہ یعنی پیران پیر روشن زمین، پیر پیرا پیر میرا شاہ جلا شیخ سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی قندیل نورانی محبوب سبحانی سیدنا غوث الاعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے آج سے پاک کا دن، گیارہویں شریف کا دن، یعنی عید غوثیہ جسے ہم کہیں قادریوں کے لیے یہ ایک عید کا دن ہے کہ آج ہی کے دن میں پیران پیر کی بارگاہ سے کئی ایک کو، ایک دو نہیں، کئی ایک کو ولایت عطا کی جاتی ہے اور آج ہی کے دن انہیں دلہا بھی بنایا جاتا ہے. آج اس غوث جلیل کا دن ہے اور بات بھی ہمیں انہی کی کرنی ہے، کیونکہ غوث اعظم کی بات کرنا یہ پنجتن پاک کی بات کرنا ہے، غوث پاک کو یاد کرنا یہ رسول اللہ کو یاد کرنا ہے، غوث پاک کی یاد بنانا یہ حسنین کریمین سیدہ پاک اور مولا کائنات کا جشن منانا، آج انہی کا ذکر کرنا ہے. اور الحمدللہ سنیت کے لیے ہمیں کسی کی محبت کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ہم سنیوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں. ہماری سنیت کی دلیل کے لیے، ہماری سنیت کے لیے، ہماری عقیدت کے لیے، ہمارے ایمان کی سنیت اور محبت کی دلیل کے لیے ہم بابان دہل پوری کائنات سے یہ کہتے ہیں کہ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا. ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا، ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا. تمہیں جس پیر کا تھامنا ہے تھامو، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم تو یوں کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جس پیر کا دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں جس مرشد کا دامن ہے، ہمارے دل میں جس کی عقیدتیں بری ہے، ہمارے دل میں جس کی محبت بری ہے، وہ پیر کی نہیں ہے، وہ سارے پیروں کے پیر کی ہے. بلکہ یوں کہہ دو کہ جو پیروں کے دلوں کو بھی روشن ضمیر بنا دیتا ہے، ہمارے دل میں جس کی محبت ہے وہ روشن ضمیر کی محبت ہے، دستگیر کی محبت ہے، عبد القادر جیلانی کی محبت ہے، کہ جہاں پر ساری محبتیں ناز کرتی ہے، ساری محبتیں ناز کرتی ہے. بلکہ یوں کہہ دو کہ محبت تو محبت ضد کے در پر مرکز عقیدت ناز کرے، اسے کائنات غوث اعظم دستگیر کہتی ہے. کہ جو غوث پاک یوں کہے رسول اللہ کی برابری تو نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ حضور کا ہمسر کائنات میں کوئی نہیں آیا ہے، اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. لیکن دیکھیں محبت ثانی نہیں کہہ سکتا ہوں، مثل نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن مباشرت دیکھیں وہاں سے مل
منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے الا قدمی ہذه رغبتی کلی ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. یہ غوث پاک کی شان ہے. نانا نبیوں کا امام, دادا ولیوں کا تاجدار اور پوتا ولیوں کا امام. یہ غوث پاک کی شان ہے. یہ کوئی شروعات نہیں کہ نئی بات بھی نہیں ہے, یہ وراثت بھی ہے. یہ وراثت بھی خون کی بھی وراثت ہے, روح کی بھی وراثت ہے, جسم کی بھی وراثت ہے اور اخلاق کی بھی وراثت ہے. دیکھیں ان کی بارگاہ کو, کس پائے ناز کی بارگاہ ہے. ایک مرتبہ ایک محفل چل رہی تھی, واقعہ مرسوم ہے کہ محفل کے درمیان سرکار کو سے پاک کا کلام پڑھا گیا, ذکر کیا گیا. کسی ولی نے آ کر روک دیا, کہا نہیں, غریب نواز کا کلام سنا دے. غوث پاک نے غریب نواز کا کلام سنا دے. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے جملے کہے نا, اس کے مقام ولایت کو چھین لیا. اس کے مقام ولایت کو چھین لیا. اس کا جو مقام تھا, مرتبہ تھا, چھین لیا گیا. کہا کیوں؟ تم نے عبد القادر کے ذکر کو روکا. معاملہ مولا کی بارگاہ میں پہنچا. وہ بھی سید تھے. یار یہ معاملہ یہ ہے, سید ہے. محفل چل رہی تھی, غوث پاک کے ذکر کو روک دیا. کا مقام ولایت چھین لیا. کہا کیا کہا؟ میرے عبد القادر کے ذکر کو روکا. یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. کئی ایک بارگاہوں میں معاملہ حضور کی بارگاہ تک پہنچا. آخر میں معاملہ الحمدللہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پہنچا. میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, طویل گفتگو اس واقعے کے, لیکن میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں. ہر بار میں کہتا ہوں نا کہ نسبتوں کا رنگ بار بار لاتے ہیں, کیونکہ غوث پاک وہ ہے جو فاطمی ہے. ہر سید فاطمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ ان تمام سیدوں کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور ایک معنی میں لینا تو سید کہتے ہیں سردار کو, تو سارے سرداروں کی سردار کا نام فاطمہ الزہرا ہے. معاملہ سیدہ پاک میں پہنچا. کہا ایسا ایسا معاملہ, کہا عبد القادر کو بلاؤ. غوث پاک کو پیش کیا گیا. کہا عبد القادر, وہاں تو دل کسی کی نہیں. سیدہ پاک کی ذات ہی مذات میں ہر بات, جہاں رسول اللہ مان جاتے ہو تو پھر بیٹے کا کیا کہنا؟ بابا جہاں یہ کہتے ہو جس کا والد کائنات میں القاب ہو ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں, ہاں تو وہاں حضور جہاں جس کے ادب کے لیے سرکار کھڑے ہوتا ہے, وہاں غوث پاک کیا بات ہے؟ غوث پاک نے کہا جی. عبد القادر کہا آپ کا جیسا حکم. سیدہ پاک کی بارگاہ سے معاملہ یہ ہوا کہ جو مقام چھینا گیا تھا نا, اس سے کئی ایک درجات کو بڑھا کر سیدہ پاک کے صدقے میں واپس ہونا عطا کر دیا گیا. یہاں دو چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے مختصر واقعہ بتایا ہے. ایک تو یہ کہ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ کوئی غوث پاک کے ذکر کو روک دے, کوئی عبد القادر جیلانی کے ذکر کو روک دے, تو اگر وقت کا ولی بھی ہے تو ولایت چھین لی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر غوث پاک کی بارگاہ میں بھی کچھ بات بنانی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو وسیلہ بنانا. وہ غوث پاک ہے, کیا اس کی شان بیان کریں. بس کہتا حضور کا یہ حکم, تمام نبیوں کے امام, آنے والا نسل میں عبد القادر تمام ولیوں کا امام, تمام ولیوں کا امام, جس کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر, اور جس کی زندگی کا عالم کھائے تو درخت کے پتے کھا کر دن گزارے. یہ غوث پاک کی زندگی ہے نا. لوگ کہتے ہیں علم, نہیں میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا چاہیے, لیکن علم ہے نا وہ غوث پاک کی غلامی والا ہونا چاہیے, ورنہ انسان ابلیس ہو جاتا ہے اگر اس غلامی سے ہٹ جاتا ہے. اور جو غلامی میں رہتا ہے, آپ نے سنا ہوگا علماء ربانی, آپ نے کہیں گفتگو سنی ہوگی کہ علماء ربانی تھے. علماء ربانی کس سے کہا جاتا تھا معلوم ہے؟ کہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر لکھا کرتے تھے, وہاں سے فیض حاصل کرتے تھے, کائنات سے علماء ربانی کی ہوتی تھی. آج تو خالی غوث پاک کی گیلری پر نیاز یاد آتی ہے, کہ غوث پاک کی اولاد کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. مولانا کو اسٹیج اوپر غوث پاک ہے. جب غوث پاک کی نیاز کا ادب آپ سنتے ہوں گے کہ دانا دانا گرنے نہ جائے, آنکھ سے اٹھا
ارے جب گوشت پاک کی نیاز کا اتنا ادب ہے تو مسلمانوں گوشت پاک کا خون جس رگوں میں دوڑتا ہے اس کا ادب کیا ہونا چاہیے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ گوشت پاک کہ جو اعلان کرے جو رسول اللہ بے سایہ حضور کا سایہ گوشت پاک، بلکہ جس کی شان یہ خالی گوشت پاک کی شان نہیں، خالی گوشت پاک کی شان یہ بھی ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جب حضور کا جبہ مبارک بھیجا گیا، بعد وصال سرکار نے جبہ بھیجا، مولا کائنات اور فاروق اعظم کو بھیجا تھا کہ جاؤ قرن کا سفر کرو اور اویس کو، میرے اویس قرنی کو یہ میرا جبہ دینا، کیونکہ اویس قرنی وہ واحد عاشق ہے کہ جس نے حضور کو اپنی زندگی، حضور کے زمانے میں تھے لیکن حضور کو نگاہوں سے دیکھا نہیں تھا، بظاہر حضور سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اویس قرنی یہ عشق والے ہوتے ہیں، کسی نے کہا نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اویس قرنی نے سرکار کو نہیں دیکھا لیکن دیدار کیسا کیا تھا؟ جب مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق اعظم قرن پہنچے حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں، یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی سمجھا دو، لوگ کہتے ہیں علی اور عمر کو حضور نے بھیجا، وہاں معاملہ سمجھ میں ان کو نہیں آیا اس لیے صرف اتنا بولتے ہیں علی کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ حضور کو بظاہر نوازنا تھا جبے سے اور اویس کو ولایت بھی عطا کرنی تھی، کہا کیوں؟ کہا عمر اور علی کو بھیجوں گا، نبوت کا فیضان جبے سے دوں گا اور ولایت کا فیضان علی کے ہاتھوں سے دلواؤں گا۔ اس بندے کی ناچیز عقل میں، اس کم پڑھے لکھے آدمی کو بس یہ سمجھ میں آیا اس نکتے پر، علی کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی، علی کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں حضور کا فیضان جبے سے بھی دیا جاتا تھا لیکن ولایت کا فیضان علی ہی دینے والے تھے، اور کائنات میں کوئی بھی راوی اس بات سے منع نہیں کر سکتا کہ حضور کی جب نبوت حضور پر ختم ہو گئی، اللہ نے نبوت کے دروازوں کو رسول اللہ پر بند کر دیا، پھر جو ولایت کا دروازہ کسی سے نہیں کھولا، اللہ نے پھر امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی مدد کے لیے ولایت کا دروازہ اگر کسی سے کھولا تو وہ کائنات عبد القادر جیلانی کے دادا مولا علی کے نام سے کہا مانتی ہے ان کو، مولا علی سے ولایت کا دروازہ کھلا، اور یہ ولایت کا دروازہ علی سے کھلا اور علی پر ہی بند ہوتا، ہاں اس کو پھر وہ بند بھی نہیں کر سکتا، یہ گھر کے دروازے نہیں ہیں کہ جو کسی کو بھی آپ کا دیکھ کر پہ بند کر لے، یہ وہ دروازے ہیں جو اہل بیت کھولے تو بند بھی نہیں کر سکتے، یہ ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آخر میں اللہ امام مہدی پاک کو بھیجے گا اور پھر یہ نبوت کا یہ ولایت کا سلسلہ ختم ہوگا، وہاں تک کوئی علی کے گھر کی امامت اور علی کے گھر سے بٹنے والی ولایت کو نہیں روک سکتا ہے، کیسے روکے گا؟ ظاہری تو بس ہے نہیں اور روحانی پاور ان کے بغیر ملتا نہیں کسی کو بھی، ہاں میں اس کے بعد اویس قرنی کو جب یہ جبہ بھیجا نا تو سیدنا عمر فاروق اعظم اور بعد ہے خبر و خندق سیدنا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام دونوں پہنچے اور اویس قرنی سے حضرت عمر کے ہاتھوں سے جبہ دلوایا، مولا علی نے نہیں حضرت عمر کے ہاتھوں سے دلوایا، جبہ دیا، جب حضرت اویس کو جبہ دیا نا، یہ عاشقوں کا مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ مزاج نصیب بھی نہیں ہوتا ہے، اویس قرنی کا مزاج کیا تھا معلوم ہے کہ جب جبہ دیا نا تو اویس قرنی نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ عمر بتاؤ حضور نے جب میرا جبہ دیا تو کیا حضور کے زبان پر میرا نام تھا؟ کہا ہاں، اویس جھومنے لگے، عشق میں جھومنے لگے، ہائے 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 کیوں نہ جھومے؟ مجھے علامہ جامی اس عشق کے بعد منظر پر یاد آتے ہیں، علامہ جامی کا حضور سے کیسا عشق تھا، عبد الرحمن جامی جو بعد میں گزرے، لیکن عشق مصطفیٰ لوگ کہتے ہیں نا عاشق رسول، عاشق رسول، عاشق رسول، علامہ جامی عبد الرحمن جامی سے پوچھو، کہتے ہیں کہ کاش حضور کے در کے کتے کا نام جامی ہوتا ہے، حضور مجھے یاد کر لیتے، آج اگر کسی کو کتا کہے تو میرے باپ کتا رجیب ہماری نہ رکھ جیو، ہاں اللہ نہ کہلوائے، ہماری زبان سے تو بالکل نہ کہلوائے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، اللہ کو سب کو نہ کھلوائے اور کوئی کہتا بھی نہیں ہے، تو عبد الرحمن جامی کا یہ عشق تھا، یہاں پر حضرت عمر نے جبہ لیا، اویس قرنی پوچھتے کیا حضور کے لبوں پر میرا نام تھا؟ کہا ہاں، اویس جھومنے لگے، مزے لینے لگے، ہاں ہاں، کہا وہ کیفیت، وہ منظر، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب حضور نے میری زبان اپنی زبان سے میرا نام لیا ہوگا؟ کہا پھر کیا حضرت عمر سے پوچھتے عمر بتاؤ نا اس وقت کیفیت کیا تھی حضور کی، سرور کیا تھا، کیفیت کیا تھی، ماجرا کیسا تھا؟ عمر بے ساختہ پکار اٹھے، اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے تو دیکھنے کو کیوں دیا ہے؟ کیا کہا فاروق اعظم نے؟ ملنے کیوں دیا ہے؟
کہا کہ عمر یہ بات تو صحیح ہے لیکن ایک سوال اب یہ ہے، سن لو. عمر بتاؤ حضور کی بھویں جو تھی وہ ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ کہا میں نے تو دیکھا نہیں، تم نے تو دیکھا. تم نے دیکھا نہیں تو دیکھا نہیں، بتاؤ. حضرت عمر نے نگاہوں کو جھکا لیا، کہا کہ پتہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ برائے حجاب و محبت ادب کی خاطر کبھی حضور کے نین سے نین نہیں ملا ہے. یہ بھی ایک ادب ہے. یہاں تو آنکھ میں ڈالتے ہیں، تیری آنکھیں یہاں نہیں تو وہاں پھوٹ جائے گی، تو آنکھیں کہاں ملا رہا ہے وہ تو دیکھ لیں. بیٹا باپ سے آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، مرید پیر سے کہتا ہے ارے یہ وہ آنکھیں ہیں. کہتا ہے نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ دونوں طرف بدلتی ہے. اگر آنکھوں کو دیکھ کر نگاہیں جھک جائے اور وہ نگاہیں پیشانی پر بدل جائے تو بد قسمت کی بھلائی اور خوب قسمت بن جاتی ہے. اور اگر خوب قسمت ہوتی ہے اور نگاہیں ملا لی جاتی ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی جاتی ہے، تو وہ خوب قسمت بھی بد قسمت میں تبدیل کر دیتا ہے. دونوں چیزیں ہیں. اللہ نے ہر چیز کو جوڑی میں پیدا فرمایا. رات کے سامنے دن کو پیدا فرمایا، سورج کے سامنے چاند کو پیدا فرمایا، مرد کے سامنے عورت کو پیدا فرمایا، روشنی کے سامنے اندھیرے کو. ہر چیز جوڑی میں ہے، یہ یاد رکھا کرو. تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ برائے حجاب اور ادب میں نے کبھی حضور کے دین کو نہیں دیکھا اتنا غور سے. کہا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا ہے لیکن ان کے دکھانے سے دکھایا ہے. عمر سن لو، جب کوئی حضور کو دور سے دیکھتا تو حضور کی بھویں الگ الگ نظر آتی، اور کوئی نزدیک آ کر دیکھتا تو حضور کی بھویں ملی ہوئی نظر آتی. پھر فاروق اعظم نے جپا دیا المختصر کے، اور حضرت اویس کرنی سے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. فاروق اعظم نے کہا کہ حضور نے فرمایا امت کے لیے دعا کرنا. جب اویس کرنی دعا کے لیے بیٹھے نا، سجدے میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا پہ دعا کر رہے ہیں. المختصر بالکل لے رہا ہوں، بات کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو دعا پہ دعا کر رہے ہیں، اللہ اے اللہ اے بخش دے، اللہ اے بخش دے. آخر میں رب کی طرف سے حکم ہوا، جا اویس تیری دعا سے میں نے میرے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا. کہا مولا پھر آدھی کیوں باقی؟ کہا نہیں آدھی کو بخش دیا. کہا مولا پوری بخش دے؟ کہا نہیں آدھی کو بخش دیا. کہا مولا پوری؟ کہا اویس سن لے، آدھی کو تیری دعا سے میرے حبیب کے کہنے پر میں نے بخش دیا، اور آدھی کو میرے حبیب کی نسل میں آنے والا جسے کائنات عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گی، سن لے وہ بے سایہ مصطفیٰ کا سایہ ہوگا، رکھ انور کا پرجمال ہوگا، علی کا لاڈلا اور فاطمہ کے جگر کا پارا ہوگا. وہ سن لے وہ عبد القادر دستگیر ہے جو محشر کے دن میرے حبیب کی آدھی امت کو تنہا بخشوا دے گا، تنہا بخشوا دے گا، آدھی کو اکیلا بخشوا دے گا. اور دستگیر کہتے ہی تو اسے پکڑ کر نکالنے والے اس پاک دستگیر ہے. اور جس کی بارگاہ کی شان اللہ اکبر، جس کی بارگاہ کی یہ شان ہو. میں نے گزشتہ سال جب بغداد شریف تھا نا تب ایک بزرگ کے زبان سے یہ جملے سنے. کہا کہ آج غوث پاک کا عرس ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر غوث پاک کے عرس میں دو ہستیاں ایسی ہیں، دو ہستیاں ایسی ہیں جو روح اور جسم کے سمیت آتی ہیں، روح اور جسم کے ساتھ آتی ہے اور لوگوں میں غوث پاک کا صدقہ لٹاتی ہے، اتارا دیتی ہے. میں نے پوچھا ارے یار وہ دو ہستیاں ہیں جو اس میں غوث پاک کی عرس میں لٹانے والی کون ہے؟ کہا جانو گے؟ کہا ہاں. کہا دو ہستیاں. کہا ایک اویس سے کرنی اور دوسرے مولا علی. ایک علی اور دوسرے اویس سے کرنی، دو غوث پاک جو اس میں اس بارگاہ میں جسم اور صحت کے ساتھ روح کے ساتھ آتے ہیں اور عبد القادر کا صدقہ لٹاتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا بیٹا جب دلہا بنتا ہے تو باپ ہی کو آ کے لٹاتا ہے یا پھر عاشق آ کے لٹاتا ہے. ہر کسی کو تو لٹانا نصیب نہیں ہوتا ہے. ہاں اور کوئی لٹا سکتا ہے؟ کربلا میں امام حسین کے خاندان کے علاوہ کون آیا سر لٹانے؟ بولو نا، تاریخ اٹھا کر دیکھو، جہاں جہاں دین کو ضرورت پڑی ہے حضور کا دین ہے. کون آیا؟ عشق. جسے جسے عشق تھا وہ آئے پھر غلام بن کے، ورنہ تھے تو آگے آپ کا ہی. یہ غوث پاک کی ذات ہے. آج آپ کا عرس پاک کا دین ہے، یوم 11ویں شریف کا دین ہے. اپنے اپنے گھروں پر فاتحہ خانی کرے اور بارگاہ وصیت معاف سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے مانگے، ان کا صدقہ رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے. اور اولیاء صوفیاء تو فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگو نا تو رب کی بارگاہ میں پہلی دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے غوث پاک کی محبت عطا فرما، اللہ مجھے غوث پاک کی محبت عطا فرما، غوث پاک کی محبت.
تو وہ محبت مانگا کرو. اللہ رب العزت ہم سب کو غوث پاک کے در سے وابستہ فرمائے. ان کے در سے آج جو خصوصی خیرات بٹ رہی ہے ان سب کا حصہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے